اے گل دے رہے ہیں پیشن گوئی آئینی ترامیم، تو پیشن گوئی کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے میری پیشن گوئی غلط ہو بھائی، ڈیٹ پہ نہ آئے، غلط ڈیٹ آ گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مبشر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل پبلسٹ ایڈوکیٹ، ماہر علم جفر، ماہر علم نجوم، سینئر تجزیہ نگار ہیں، سینئر قانون دان ہیں۔ آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ 15 نومبر کو دھرنا نہیں، احتجاج کہا ہے انہوں نے کہ احتجاج کرنا ہے۔ اب دھرنے اور احتجاج میں فرق ہوتا ہے۔ سر پہلے بھی اب بات یہ ہے کہ 15 اکتوبر 1 اور 5 بنتا ہے 6۔ اب 6 کا جو ڈیجٹ ہے وہ بیماری شہر جادو کا ہوتا ہے۔ ایک بات، ڈی چوک کہہ دیا انہوں نے۔ اب ڈی اور سی یہ کس کے الفابیٹ؟ یہ پائسیس کے، پائسیس کا جو پلانٹ جوپیٹر ہے اس کا الفابیٹ ڈی اور سی، دونوں مشتری کے، اور مشتری ریٹروگریڈ ہوئی ہے 9 اکتوبر کو۔ اور منگل جو ہے وہ بھی پاور میں اس سال کا بادشاہ ہے، اور اوپر سے پھر وہ 9 کیا کہتے ہیں ممبرز جو ہیں ان کی کیا کہتے ہیں شنگھائی کانفرنس بھی ہمارے ملک پاکستان میں منعقد ہے۔ تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس میں آنا ہی نہیں چاہیے اس معاملے میں۔ ابھی 17 کے بعد کریں، جو بھی ڈیٹ پہ غور کریں۔ اگر اس پہ آ جاتی ہے پی ٹی آئی اس معاملے میں تو پی ٹی آئی کو اس میں نقصان زیادہ ہوگا، پرچے بوتے کٹے جان گے۔ قانون کو میں تو کہتا ہوں اس پہ نہ ہی آئے اس معاملے میں۔ اچھی ڈیٹ نہیں دیکھ رہا، پھر فساد اور تصادم معاملات، پرزنرز وینز اچھا نہیں۔ گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ گرفتاری تو کہہ رہے ہیں، سیدھی پریزنر وین کہہ رہے ہیں۔ وہ کوئی کار آ رہی ہے، قیدیاں واسطے گڈی ہوں دی ہو جی۔ ذائچہ بنا کر بتائیں کہ کامیابی کے کتنے علامات ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے؟ پوتر سنا دیتا، دوبارہ سوال وہی کر دیتا ہے۔ میں کہہ رہے ہیں ڈیٹ پہ نہ آئے، غلط ڈیٹ آ گئی ہے، اس ڈیٹ پہ نہ آئے۔ چلیں سر، علم جفر کی روح سے ہمیں 15 نومبر کے بعد پی ٹی آئی کے حالات بتا دیں۔ 20 اکتوبر کو جو ہے، پہلے تو 17 اکتوبر کو سورج کیا کہتے ہیں 7th ہاؤس۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے بڑی اہم کہ 20 اکتوبر کو جو مرکری ہے وہ مغرب سے وہ رائز ہونے جا رہی ہے، اور تیسری بات 20 اکتوبر کو ہی جو منگل ہے وہ کرک راشی میں جا رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی بھی ببر شیر مضبوط ہو جائے گی، عمران خان سے بہت ہی مضبوط ہو جائے گا، انہوں نے آمد ہو جائے گی۔ سچ کہہ رہے ہیں، تھوڑا ہنس کے تے دکھا، خوش ہو جا۔ سر آپ نے بولا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف 15 کو احتجاج کرتی ہے تو تصادم کے خطرے ہیں۔ اگر وہ لازمی احتجاج کی کال دے دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو عوام کے نکلنے کے کتنے چانسز ہیں؟ عوام نکلے گی بڑی تعداد؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو، اور کیونکہ دفعہ 144 بھی آ گئی ہیں، پھر یہ کھلا ہاتھ، پھر وہ کیا کہتے ہیں فورسز بھی ہیں اس میں زیادہ ہو جائیں گی، تو نقصان ہوگا عوام کو۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں اب کیونکہ شنگھائی کانفرنس ہے پاکستان کو، میں سمجھتا ہوں کہ باشعور ہے پی ٹی آئی کی ساری عوام ہی باشعور ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئے گی۔ بات کی کوئی ڈیٹ ہو تو وہ تو آئے گی، اس پہ وہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ بیک پہ آ جائے گی ان ڈیٹس پہ۔ سر اگلا سوال کرتا ہوں میں، چیف جسٹس آف پاکستان آپ نے کہا تھا کہ 17 کے بعد منصور علی شاہ مضبوط نظر آ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ وہ بنتے دکھائی دے رہی؟ الحمدللہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ پہلے تو پیشن گوئی پوری ہوگی میری۔ میں نے کہا تھا کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں آنریبل جو موجودہ ہیں قاضی عیسیٰ فائز صاحب یہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ ہاں، وہ تو جاتے دکھائی، بلکہ چلے گئے ہیں۔ جا رہے ہیں سونے۔ اب بات ہے کہ میم کہا تھا کہ میں نے 17 کے بعد مضبوط، اب میم میں آنریبل جسٹس صاحب جو ہیں منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، اور آنریبل جسٹس صاحب منیب اختر صاحب بھی ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ میں منصور علی شاہ صاحب کو ہی دیکھ رہا ہوں بنتے ہوئے، یہ لکھ لیں
अच्छा, दूसरी बात अब और मैं बताता हूं आपको, आईनी अदालत, आईनी तरामीम, आईनी तरामीम में जरूरी है हुकूमत के लिए कि हमने आईनी अदालत बनानी है। अगर वो आईनी अदालत ना बना पाई तो उनको फिर फायदा ही कोई नहीं। और 25 से पहले वो बनाना चाहती है, 25 के बाद फिर प्रेशर हो जाएगा हुकूमत पे, फिर वो बना नहीं पाएगी, डिले हो गया, काम गया। 25 से पहले उन्होंने आईनी अदालत बनानी है। अब आईनी अदालत बननी है या आईनी बेंच बनना है? तो आईनी बेंच नहीं बनेगा। अगर आईनी अदालत नहीं बनी तो आईनी बेंच भी नहीं बनेगा। और उन्होंने हुकूमत ने आईनी अदालत की तरफ जाना है बनाने के लिए, मौलाना भी राजी नहीं है तो बंदे कहां से लाएंगे? तो पेशन गोई कर रहा हूं, अल्लाह ना करे मेरी पेशन गोई गलत हो भाई, गलत हो जावे, मैं अपनी पेशन गोई आप कहना गलत हो जावे, फिर ये बंदे लाएंगे KPK से, तोड़ेंगे मेंबर्स पूरे करने के लिए, 2/3 वाले ये गल दे रहे हैं पेशन गोई। पीटीआई के बंदे केपीके से टूट जाएंगे, कुछ तोड़ेंगे, हुकूमत ये करेगी। फिर अगला कार्ड ये है, और हुकूमत इस वक्त के पास आखिरी कार्ड है, ये कार्ड गया तो हुकूमत फिर तरामीम नहीं कर सकती, फिर जाके वो लच्छे बेचे। अगर आईनी अदालत बन जाती है तो उसके आपको चीफ जस्टिस कौन बनते दिखाई देते? आईनी अदालत, अव्वल तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक ना ही बने। तो आईनी अदालत अगर बन जाती है तो उस पर ऑनरेबल जस्टिस साहब हो सकते हैं, जनाब अमीनुद्दीन खान साहब, या ऑनरेबल जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब हो सकते हैं, इन दो में कोई एक हो सकते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो वजीर आजम की एडवाइस से होगी, सदर पाकिस्तान नोटिफाई करेंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट इधर से ही होगी, और सेकंड अपॉइंटमेंट जब होगी तो वो फिर जुडिशल काउंसिल से हुआ करेगी। आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब किसके साथ खड़े होते दिखाई देते? अपने पुत्र दे नाल। वो इंज उनके, अगर वो नहीं खड़े होंगे, अब हक के साथ, वैसे तो खड़े रहते हैं हक के साथ, हक की बातें करते हैं, अगर वो खड़े रहे तो अपने बेटे की सियासत जिंदा कर देंगे। अगर वो डाउन हुकूमत के साथ मिल गए, ओपन हो गए, तो बेटे की सियासत गई, तो पुत्र दे नाल खलो जाएंगे सोने। उन्होंने सियासत को जिंदा करने वास्ते, यानी कि वो कोई सेंटर से रास्ता निकालेंगे, वो गोल भी हुकूमत की भी थोड़ी इज्जत रह जाए, लेकिन अवाम की भी जीत हो। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे MA शहजाद खान साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी पेशन गोइयाँ सुनी, पहले भी आप सुनते रहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।